بانے سے بھی نہیں پکڑنی. بیوی کو طلاق دے دی ہے نا, 3 دے دی ہیں, تو آخرت پر ایمان ہوگا تو آپ کہیں گے بس ہو گیا, غلطی ہو گئی, لیکن اب اسی پر قائم رہنا ہے. نہیں ہوگا تو جو کوئی ہیلا سکھائے گا اس ہیلے پہ چل پڑے. آخرت پر ایمان ہوگا تو سود سے بھی بچیں گے اور اس کی مشکوک چیزوں سے بھی بچیں گے. نہیں ہوگا تو جو کوئی ہلا بانا ہوگا وہ مزاربت کے نام پہ ہو, اسلامی بینکاری کے نام پہ ہو, جس کے نام پر ہو, اس کی طرف دل دوڑا چلا جائے گا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سارے بیانیے کہاں بن رہے ہوتے ہیں, یہ سارے فلسفے کون بنا رہا ہوتا ہے, اور ہوتا کیا ہے, لِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ, تاکہ وہ راضی بھی ہو جائیں. یہ کیا بات ہے, یہ بات ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک ضمیر بھی دیا ہے. گناہ کرتا ہے تو ضمیر ملامت کرتا ہے. فَلَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ, یہ ملامت کرنے والا نفس گناہ کرنے کے بعد انسان کو ملامت کرتا ہے. لیکن جب وہ اپنے گناہ کو دلائل سے مزین کر لیتا ہے, مچھلیاں پکڑنے کے طریقے ہفتے والے دن نکال لیتا ہے, پھر مطمئن ہو کے گناہ کرتا ہے, پھر وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے نا, چبن ہی نہیں رہتی, وہ اسے گناہ سمجھ نہیں رہا, اس کو نیکی بنا لیا اس نے. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, تاکہ کرتے چلے جائیں جس کام میں لگے ہوئے ہیں. یعنی اللہ انہیں ہدایت نہیں دینا چاہتا, شیطان نے اپنا بیانیہ بنایا, وہ اس شیطان کے بیانیوں کے ساتھ مطمئن ہو گئے, اسی میں لگے چلے گئے. یہی مضمون ہے جو ایک دوسرے انداز میں سورہ حج میں آیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ, جب نبی نے کوئی بات سنائی لوگوں کو تو لوگوں کے دلوں میں اس بات کا غلط مفہوم شیطان نے پیدا کر دیا. نبی کی بات میں تو وہ اپنی بات داخل نہیں کر سکتا تھا, لوگوں کے ذہنوں میں اس کا غلط معنی داخل, یہ ہے وہ غلط معنی, یہ زخرف القول غرورا والا الٹا معنی پہنا دیا اس نے. تو یہ شیاطین کرتے ہیں. اب آپ اس یوسوس فی صدور الناس کو پھیلائیں, یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں لے کے آئیں. اللہ سے پناہ مانگیں تو ان سارے شیطانوں کی مانگیں, صرف وہ ایک شیطان نہیں ہے, یہ پورا شیطان کا نیٹ ورک بنتا ہے. اب اگر آپ پچھلی صورت پہ جائیں تو اس میں ایک روکنے کا طریقہ تو وہ ہے نا جو یہ جادو شادو کیا جاتا ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ باتیں آئی ہیں, اگرچہ کہ آج کل بعض لوگ ہمارے نہیں مانتے اس بات کو, لیکن یہ کہ کوئی تھوڑا بہت اگر اثر ہوا بھی ہے تو ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز ہوتی ہے. یہ جو شیطان ہیں, جو دین کے دشمن ہیں, وہ یہ ہتھ کنڈا بھی اختیار کرتے ہیں, ان کا ذکر بھی آیا ہے. چلے نبی کا ہوا نہیں ہوا, لیکن کوئی دوسرا محفوظ ہے اس سے نہیں ہے, وہ ہوتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے, یعنی جنات کے ذریعے سے صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش. اور جس حسد کا ذکر آیا ہے اس کے ذہن میں, یعنی حسد کیا ہوتا ہے, دوسرے کی پر جلنا, اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا, اس کی جو بھی نعمت اس کے پاس ہے وہ چھن جانے کی خواہش کرنا. تو اب آپ سوچیں جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ اس سے یہ دولت چھن جائے, اس کے بس میں ہو تو جو کچھ بھی اس کے بس میں ہوگا وہ کوشش نہیں کرے گا. تو یہ دنیا میں جو فوجیں بنتی ہیں, جنگیں لڑی جاتی ہیں, یہ اسی حسد کے جذبے کے تحت ہوتا ہے نا, سارا مقابلے میں آ کر ہوتا ہے. تو یہ در حقیقت وہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی پھر سفارائی بھی ہوتی ہے. ایک طرف حسد ہوتا ہے, حسدم من عند انفسہم ہوتا ہے, اور دوسری طرف وہ اللہ کی محبت کے جذبے کے تحت ہوتا ہے. اب یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے اور بھی کر دوں, یہ مجھے کرنی نہیں تھی, ابھی ذہن میں آگے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اسلام ایک مثبت جذبے کے تحت عمل پر ابھارتا ہے, شیطان ایک منفی جذبے کے تحت عمل پر ابھارتا ہے. ہمارے ہاں جس دور میں ہم ہیں, یہ انقلابات کا دور ہے. فرانس میں انقلاب آیا, روس میں انقلاب آیا, ان دونوں انقلاب کے پیچھے نفرت کا جذبہ تھا. آپ فرانس کے انقلاب کی تاریخ پڑھ لیں, بادشاہوں سے نفرت, اس نفرت کے جذبے نے انقلاب کو پیدا کیا. روس کا تو انقلاب ہے ہی نفرت, طبقاتی کشمکش, یہ اونچا طبقہ ہے, یہ نچلا طبقہ ہے. یہ اونچا طبقہ ہے ہی برائی, جس کے پاس 4 پیسے ہیں ہے ہی برا. اب مجھے بتائیں جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ حسد تو ہوتا ہے. جیسے شیطان کو ایمان سے حسد ہوتا ہے, ایسے ہی دنیا سے محبت کرنے والوں کو اس شخص سے حسد ہوتا ہے جس کے پاس 4 پیسے ہوں, دنیا کی کوئی حیثیت ہو, یہ عزت والا ہے, اسے دنیا میں عزت مل گئی ہے, عہدہ مل گیا ہے, مقام مل گیا ہے, انفلوئنس ہے, 4 پیسے ہیں, زمین ہے, اس سے حسد ہوتا ہے. اس حسد کا اظہار اگر اسلام کے نام پر کیا جائے تو یہ خیر کا جذبہ نہیں ہے. یہ بات آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں, آج بہت ساری اسلام کے نام پر ہونے والی جد و جہد کے پیچھے جذبہ حسد کا ہے. وہ جو پرانی طبقاتی کشمکش تھی اس کو آج ہم نے اسلام کا لبادہ اڑا کر اسلامائز کر لیا ہوا ہے. اسلام ایک مثبت جذبے کا نام ہے, امیروں کے لیے بھی ہے, غریبوں کے لیے بھی ہے. اسلام میں امیر بھی تھے, اسلام میں غریب بھی تھے, سب برابر نہیں تھے.
ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عبد الرحمن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، بہت پیسے مالدار ہیں، غریب غربا بھی تھے. کسی بلال کو، کسی عبد الرحمن ابن عوف سے کوئی نفرت نہیں تھی، کوئی حسد نہیں تھا. تو یہ آج کل میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دینی لوگوں کے اندر یہ حسد کا جذبہ آ گیا، کسی سے نفرت اس وجہ سے کہ اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس کوئی حیثیت ہے، کوئی مقام و مرتبے والا ہے، دولت والا ہے. اسلام خیر خواہی سکھاتا ہے. الدین والنصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ، اللہ کی خیر خواہی. ولکتاب ہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی. ولرسول ہی، اس کے رسول کی خیر خواہی. ولعامۃ المسلمین وائمتہم، عام مسلمانوں کی بھی خیر خواہی، ان کے اماموں کی بھی خیر خواہی، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، ان کی بھی خیر خواہی. یہ ہے اسلام. اللہ کے نبی نے تو یہ ڈیفائن کیا. تو ہمیں اپنے جذبے کو، اگر اس کے اندر حسد آ جاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیے یہ شیطانی عمل ہو جائے گا. نیتوں پہ نہیں کھڑا ہے سارا کچھ، انما الاعمال بالنیات. تو اپنی نیت کا بھی تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے لیے ہونا چاہیے، کسی کے رد عمل میں نہیں، کسی کے عمل کے رد عمل میں بھی نہیں، اور کسی کی نفرت میں بھی نہیں، کسی کے حسد میں بھی نہیں. یہ محبت نفرت سے اوپر اٹھ جانا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اس کے بغیر نہیں ہوتا. اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. یہ خیر ضمناً ایک بات آ گئی تھی، جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ یہ پوری شیاطین کی فورس ہوتی ہیں، طاقتیں ہوتی ہیں، اور یہ اکثر و بیشتر غالب رہتی ہیں بظاہر. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ڈر پیدا ہو گیا تھا، وہ جو جادوگروں کے سارا جو فن دیکھا تھا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ کو بھی اندیشہ ہوا. وہ انہوں نے ان کی رسیاں، اور وہ جب سب سانپ اور اژدہے بن گئے تو وہ ہوا. یہی کھیل دنیا میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو ظاہری اسباب بہت دے دیتا ہے، ان کو دیکھ کے اہل ایمان جو ہے نا، وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم کیسے غالب آئیں گے. اب آپ دیکھیں نا، یہ کوئی ایک موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ طالوت و جالوت والے مسئلے میں بھی ہوا تھا یا نہیں؟ جب آمنے سامنے آئے دونوں، اور جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اس کے لشکر کیل کانٹے سے لیس، ہم یہ تھوڑے سے اور کچھ ہے نہیں پاس، اس کے اوپر ہمیں کوئی طاقت حاصل نہیں ہے. وقال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، نوٹ کریں ان لوگوں نے کہا جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملیں گے. دنیا والی بات نہیں، نفرت کی بات نہیں، وہ نہیں، وہ اللہ سے ملاقات کی امید جو رکھتے. انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی بار ہوا ہے تاریخ میں، چھوٹے چھوٹے گروہوں نے بڑے بڑے گروہوں کو پلٹ دیا، مار دیا، شکست دے دی. واللہ مع الصابرین. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے یا کھرا ہے. یہ کافروں کو اللہ یہ طاقت کیوں دیتا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے دیتا ہے کہ جو میری طرف کھڑے ہیں یہ کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں. اگر کھوٹے ہوں گے ان اسباب کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، کھرے ہوں گے اور کہیں گے، وہ ان کا کہنا کیا ہوگا. یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ مسلمانوں نے کہا تھا هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. اے منافقو، تم ہمارے بارے میں کس چیز کے منتظر ہو سوائے دو بہترین باتوں میں سے ایک کے. ہمارے لیے تو نقصان ہے ہی نہیں، مر گئے تو شہید، سب سے بہترین بات، اور جیت کے آ گئے تو پھر تو تم بھی کہو گے کہ واہ واہ. تو ہم تو اس راستے پہ چلے ہیں جہاں ناکامی ہے ہی نہیں. وہ تمہارا معیار ہے جس میں ناکامی، دنیا کی ناکامی کو ناکامی کہتے ہیں، ہمارے ہاں تو اسے ناکامی نہیں کہتے، ہم تو پھر بھی کامیاب. یہ امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کافروں کو مواقع دیتا ہے، اور اس کے لیے یہ ہمیں بھی سمجھاتا ہے کہ بہرحال یہ جو حسد کرنے والے ہیں ان سے بھی میری پناہ میں آؤ، مجھے یاد رکھو، میری پناہ میں آؤ. اور یہ جو تمہارے مقابلے میں تمہارے خود اپنے اندر وسوسہ اندازی کرنے والے ہیں مختلف بیانیوں کے ذریعے سے، ان سے بھی بچنے کے لیے جو ہے وہ میری پناہ پکڑو، میں تمہارا مددگار ہوں. اب یہ مدد والا مضمون، یہ آخری مضمون ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. سورہ حج کو دو حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ وہ ہے جہاں سے ہجرت کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور وان اللہ علی نصرہم لقدیر. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ. اس یہ جرم تھا ان کا، یہ بات انہوں نے کہی تو یہ سارا ملک ان کا دشمن ہو گیا، گھروں سے نکلنے پہ مجبور ہو گئے. اللہ ان کی مدد کرے گا. یہ دوسرا، اس سے آگے دوسرا حصہ شروع. اس سے پہلے کیا ہے؟ دوسرے رکوع میں یہ مضمون آیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ. لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، یا کیوں کہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کے. وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں
وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیریت رہے تو مطمئن رہتے ہیں، یعنی عبادت کرتے رہتے ہیں. نماز پڑھنے آئے، کوئی خطرہ نہیں تھا، پڑھی، دعا کی، چلے گئے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر اسے فتنہ آ جائے، آگے سے کوئی شیطان آ گئے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی فوجیں آ گئی، کوئی مقابلہ آ گیا، کوئی جان خطرے میں پڑ گئی، کوئی مال کے نقصان کا خطرہ پیدا ہو گیا، کوئی خطرہ ہوا کہ کہیں نوکری نہ چلی جائے، کہیں کاروبار کا نقصان نہ ہو جائے، اگر کوئی خطرہ آ گیا، نفع میں کمی نہ ہو جائے، انقلب علی وجہہ، الٹا یو ٹرن لیتا ہے اور سیدھا بھاگتا ہے اپنے دنیا کے فائدے کی طرف، اور اللہ کے حکم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. ذالک هو الخسران المبین، یہ ٹوٹل خسارہ ہے. کیوں؟ ہم ہمارے اعتبار سے دیکھیں، آخر کچھ تو نیکی کا کام بھی کیا تھا. جہاں مشکل پڑی تھی بیچارہ کیا کرتا، مرتا، جان جاتی، جان بچانا بھی تو فرض ہے، بچا لی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ 2-3 آیتوں بعد آتا ہے اصل مسئلہ. وَمَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، فَلْيَسْبُقْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ ایک آسمان کی طرف رسی لگائے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اسے کاٹ دے، پھر وہ دیکھے هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، جو اسے غصہ آیا تھا وہ اس سے اس تدبیر نے اس میں کوئی کمی کی، حالات میں کوئی بہتری آئی. کیا مطلب ہوا؟ یہ پوری بات سوچنی پڑے گی. اس کے پیچھے ایک سوچ ہے کہ وہ جو حالات پیدا ہوئے تھے وہ سمجھتا ہے یہ اللہ نے پیدا کیے، اسے اللہ سے گلہ پیدا ہوا کہ اللہ نے میری مدد کیوں نہیں کی، مجھے اس فتنے میں کیوں ڈالا. یہ شیطانی سوچ ہے. شیطان نے اللہ سے یہی کہا تھا، بما اغویتنی، جو تو نے مجھے گمراہ کیا. نہ تو مجھے آدم کو سجدہ کرنے کا کہتا، نہ یہ سارا جو ہے نا مصیبت بنتی، میں اچھی بلی تیری عبادت کر رہا تھا، یہ سارا ڈرامہ تو نے سٹیج کیا جس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا. تو یہ جو دنیا کے حالات بنتے ہیں، کہیں ٹرمپ کے پاس طاقت آ جاتی ہے، کہیں کسی یزید کے پاس آ جاتی ہے، کہیں کسی اور کے پاس آ جاتی ہے، تو اللہ مجھے تو پھر یہ عبادت کے رستے سے تو نے ہٹایا نا. تو امید کس سے تھی مدد کرنے کی؟ اللہ سے. یہ گلہ شکوہ کرنے کے بعد امید ختم ہو گئی، کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ یہ بات آگے جا کے ایک اور انداز میں بتائی. اس میں یہ بتایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے، فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ تو گویا آسمان سے گر پڑا. یہ رسی کاٹے گا تو گر پڑے گا یا نہیں گر پڑے گا؟ گویا مدد کی امید اللہ سے توڑ دینا، اس کا لازمی